رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ لقد سمع ضرور بے شک سمع سن لی اللہ نے قولا بات کو الذین ان لوگوں کی جو قالوا کہا جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر محتاج ہے ونحن اغنیاء اور ہم مالدار ہیں۔ سنکتب اب ہم لکھ رہے ہیں ما وہ جو قالوا انہوں نے کہا وقتلہم اور ان کا شہید کرنا انبیاء کو بغیر حق بغیر حق کے ونقول اور ہم فرمائیں گے ذوقوا تم چکھو عذاب الحریق جلا دینے والا عذاب۔ ذالک یہ بما اس کا بدلہ ہے جو قدمت آگے بھیجا ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ لیسا نہیں ہے بظلام للعبید ذرا سا بھی ظلم کرنے والا للعبید بندوں پر۔ الذین وہ لوگ جو قالوا کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالی عہدہ اس نے عہد لیا وعدہ لیا الینا ہماری طرف اللہ نؤمنا کہ ہم ایمان نہ لائیں لرسول کسی رسول پر حتیٰ یہاں تک کہ یأتینا بقربان وہ لائیں ہمارے پاس قربانی یعنی کوئی قربانی لائیں تاکلہ جو کھا جائے اسے النار آگ کل تم کہو قد بے شک جاءکم آئے تمہارے پاس رسول من قبلی مجھ سے پہلے بالبینات روشن نشانیوں کے ساتھ وبالذی اور اس کے ساتھ جو قلتم تم نے کہا فالما پھر کیوں قتلتموہم تم نے شہید کیا انہیں ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو پھر انہیں کیوں شہید کیا حالانکہ وہ تو نشانیاں لے کر آئے تھے۔ آگے پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ تسلی دے رہا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ پس اگر كَذَّبُوكَ وہ جھٹلائیں تمہیں فقد تو بے شک کذبا جھٹلائے گئے رسول من قبل کا آپ سے پہلے بھی جاؤ وہ تشریف لائیں بالبینات روشن نشانیوں کے ساتھ والزبر اور صحیفوں کے ساتھ والکتاب اور کتاب کے ساتھ المنیر روشن کتاب کے ساتھ وہ آئے کل نفس ذائقۃ الموت کل نفس ہر جان نے ذائقۃ الموت موت کو چکھنے والی ہے موت کو چکھنے والی ہے اور لہٰذا ہمیں ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے اور عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا جائے اور دنیا میں رہ کر موت اور اس کے بعد کی تیاری کی جائے کیونکہ یہ دنیا فانی ہے ادھر ہمارا امتحان ہے بقا بعد میں ہی ہے مرنے کے بعد ہی بقا ہے یہ جیل خانہ ہے مومن کے لیے اسی وجہ سے ہمیں موت کی ہر وقت تیاری کرتے رہنا چاہیے وَإِنَّمَا اور صرف توفونا تمہیں پورا دیے جائیں گے اجورکم تمہارے اجر یوم القیامت قیامت کے دن فمن تو جسے زحزیہ بچا لیا گیا عن النار آگ سے وادخلا اور داخل کر دیا گیا الجنت جنت میں فقد فازا تو بے شک فازا وہ کامیاب ہو گیا وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے الحیات الدنیا دنیا کی زندگی الا مگر متاع الغرور دھوکے کا سامان ہے دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے
لتبلون فی اموالکم، لتبلون بے شک تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، فی اموالکم تمہارے مالوں میں، وانفسکم اور تمہاری جانوں میں، والا تسمعن اور بے شک تم ضرور سنو گے، من الذین ان لوگوں سے جو اوتو دی گئی الکتاب کتاب، من قبلکم تم میں سے پہلے، ومن الذین اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے اشرکو شرک کیا، اذن تکلیف دی، کثیرن بہت سی، کثیرن اذن تکلیف دہ باتیں، کثیرن بہت سی کی انہوں نے، وَإِنْ اور اگر تصبروا تم صبر کرتے رہو، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگار بنو، فَإِنَّا تو بے شک ذَلِكَ یہ من عزم الامور ہمت کے کاموں سے ہے، اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے اور رب تعالیٰ کو یہی پسند ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَإِذْ اور جب اخذ لیا اللہ نے، میثاقہ پختہ، وعدہ، الذین ان لوگوں سے جنہوں نے اوتو، الذین ان لوگوں سے جنہیں اوتو دی گئی الکتابہ کتاب، لتبیننہ بے شک تم ضرور بیان کرو گے ہو اس کتاب کو، للناس لوگوں سے، ولا تکتمونہ اور نہیں چھپاؤ گے اسے، فنبذوہ تو انہوں نے پھینک دیا اس کو، عہد کو، وعدے کو پھینک دیا، وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے، واشتروا اور خرید لی بھی اس کتاب کے بدلے، ثمناً قیمت، قلیلاً تھوڑی، فبئس تو کتنا برا ہے، ما یشترون جو وہ خریدتے ہیں وہ بہت ہی برا ہے۔ لا تحسبن تم ہرگز گمان نہ کرنا، الذین ان لوگوں کو جو یفرحوا خوش ہوتے ہیں، بما اس پر جو اتو انہوں نے کیا، ویحبون اور وہ پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا کہ ان کی تعریف کی جائے، بما اس پر جو لم یفعلوا انہوں نے نہیں کیا، فلا تحسبنہم تو تم ہرگز گمان نہ کرنا انہیں، بمفازۃ نجات پانے والے، من العذاب عذاب سے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، وَلِلَّهِ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ملک السماواتی آسمانوں کی بادشاہی، والارض اور زمینوں کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر شے پر، ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے شرمیت عامل کا النوع الخامس حروف تنصب الفعل المضارع، آپ نے جب بھی ترکیب کرنی ہے پہلے عبارت پڑھنی ہے جتنی ترکیب کرنی ہے، پھر اس کے بعد ترکیب شروع کرنی ہے، جس طرح کہ النوع الخامس، النوع موصوف، الخامس صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، حروف تنصب الفعل المضارع حروف موصوف، تنصب فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد مؤنث غائب، ہی ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، الفعل موصوف، المضارع صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی ہوا، تنصب فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ سمجھ آ گئی؟ پہلے آپ نے عبارت پڑھنی ہے النوع الخامس، پھر ترکیب کرنی ہے، جتنی عبارت پڑھیں اتنی ترکیب کریں۔ اب آگے یہ تو آپ کاری لیں گے، وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَحْرُفٍ أَنْ وَلَنْ وَكَيْ وَإِذًا، اس کی ترکیب بھی آپ خود نکال کر آنا ہے۔ فَأَنْ لِلْاِسْتِقْبَالِ پس ان استقبال کے لیے آتا ہے، اس کی بھی خود نکالنی ہے، ان مبتدا بنے گا، لِلْاِسْتِقْبَالِ یہ خبر بن جائے گی ثابت ان کے متعلق ہو کر، وَإِنْ دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي اگرچہ داخل ہو جائے ماضی پر، اگرچہ ماضی پر داخل ہو جائے، اس کی بھی آپ نے خود ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ان ہے نا وصلیہ ہے، ان یہ کیا ہے وصلیہ ہے، اور داخلت فعل ہے علی الماضی اس کے متعلق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے بھی آپ نے خود ہی کرنی ہے، نحو اسلمت ان ادخل الجنۃ وان دخلت الجنۃ، اب یہ جو ان ہے نا، ان یہ مصدریہ ہو کر اسلمت کا مفعول
بی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ادخل الجنت، ادخلا پر نصب اسی لیے ہے کیونکہ ان ناصب ہے، وان دخلت الجنت، ان یہ وہی مصدریہ بن جائے گا، یہ معطوف اور معطوف علیہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ نے خود ہی کرنی ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ خود ہی کریں گے تو آئے گی آپ کو۔ وَتُسَمَّى هَذِهِ مَصْدَرِيَّةٌ، اب جو حاضی یہ نائب الفاعل بنے گا، اور مصدریتاً یہ اس کا کیا بنے گا، مفعول بھی ثانی بنے گا، تسمہ فعل کا مفعول بھی ثانی بنے گا۔ اور لن یہ مستقبل کی نفی کی تاکید کے لیے آتے ہیں، لِتَأْکِیدِ نَفْیِ الْمُسْتَقْبِلِ، لن لفظ مراد مبتدا ہے، لِتَأْکِیدِ نَفْیِ الْمُسْتَقْبِلِ یہ مضاف الیہ بن کے جار مجرور متعلق ہو جائیں گے، پھر ثابت ہے تم کے، ٹھیک ہے۔ آگے مثل لن ترانی، ٹھیک ہے، اور اس کی اصل لائن ہے، اصلھا مضاف الیہ بن کے مبتدا، لائن خبر بن جائے گی، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے اندہ مضاف خلیلی مضاف الیہ، مضاف بنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہو جائے گا، ثابت ان کے، ثابت اس میں فاعل ہوا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل، اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر بنے گی ہاذہ مبتدا معذوف کی، کس کی، ہاذہ مبتدا معذوف کی یہ خبر بنے گی، ہاذہ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر، ٹھیک ہے۔ آگے ہے فحذفت الحمزۃ تخفیفا، حذفت فعل ہے، حمزہ تو اس کا نائب الفاعل ہے، اور تخفیفا یہ کیا ہے، تمییز ہے، حمزہ تو یہ نائب الفاعل، ممیز تخفیفا یہ کیا بنے گا، تمییز بن کے پھر وہی بن جائے گا۔ آگے فسارت لان، فسارا فعل ہے، ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، ہوا ضمیر اس کا اسم ہے، اور لان یہ اس کی خبر ہے، سارا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے نا، تو یہ جملہ فعل یا خبریہ ہو جائے گا، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ ثم تردیدیہ حذفت الالف لالتقاء الساکنین، حذفت فعل ہے، الف اس کا نائب الفاعل ہے، لالتقاء الساکنین یہ مضاف الیہ جار مجرور بن کے پھر متعلق ہو جائے گا حذفت فعل کے۔ فباقیت لن، فباقیت یہ فعل ہے، لن اس کا کیا ہے، فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خود ہی کرنی ہے اور صبح سنانی بھی ہے، اور کئی للسببیہ سببیت کے لیے آتا ہے، اور کئی کس کے لیے آتا ہے، سببیت، یہ بھی کئی لفظ مراد مبتدا للسببیتی یہ جار مجرور متعلق ہو کر ثابت تم کے خبر، یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن کے مفسر ای حرف تفسیر، یکون فعل ناقص ہے، ما قبلہا یہ کیا ہے، اس کا اسم ہے، ما قبلہا یکون کا اسم ہے، سببن یہ مصدر ہے، لما جار مجرور، آگے ما بعد جار مجرور مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہو جائے گا، سببن مصدر کے، سببن مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ خبر بن جائے گی، یکون فعل ناقص کی، یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر تفسیر، ٹھیک ہے، کیا بن جائے گا، تفسیر۔ آگے مثل اسلمت کئی ادخل الجنت، اس کی ویسے ہی ہے جیسے پیچھے اسلمت ان ادخل الجنت کی ہے۔ آگے فإن الاسلام سبب لدخول الجنت، لدخول الجنت یہ بھی آپ نے خود ہی کرنی ہے، آسان ہے۔ آگے ترجمہ بھی آپ نے کرنا ہے، وَإِذًا لِلْجَوَابِ وَالْجَزَاءِ خود کرنا ہے، وَهُوَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا فِي الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبِلِ خود ہی کرنا ہے ترجمہ، فَهِيَ لَا تَدْخُلُ إِلَّا عَلَى الْفِعْلِ الْمُسْتَقْبِلِ خود ہی کرنا ہے۔ مثل اذن تدخل الجنت فی جواب من قال اسلمت، یہ من کیا ہے، موصولہ ہے، اس شخص کے جواب میں جس نے کہا اسلمت، اذن تدخل الجنت اس شخص کے جواب میں جس نے کہا اسلمت، ٹھیک ہے۔ اب آگے النوع السادس حروف تجزم الفعل المضارع، ترجمہ خود ہی، وہی خمسۃ احرف لم ولما ولام امر ولا نہیں و ان شرط اور جزا کے لیے آتا ہے، اور ان شرط اور جزا کے لیے آتا ہے۔ فلم تجعل المضارع ماضیا منفیا، اور لم بنا دیتا ہے مضارع کو ماضی منفی، جس طرح کہ لم یضرب بمعنی ما ضرب نہیں مارا، یعنی کہ ما ضرب کے معنی میں نہیں مارا، ٹھیک ہے۔ اور لما لم کی مثال ہے، لما
لم کی مثل ہے، لیکن وہ مختصۃ خاص ہے استغراق کے ساتھ، جس طرح کہ لما یضرب زید اور ای یعنی کہ ای ما ضرب زید فی شیء من الاغمنۃ الماضیۃ، ٹھیک ہے، استغراق کے ساتھ آتا ہے کیا؟ لما، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور ترجمہ بھی نکال کر آنا ہے۔ آگے نکالیں آپ نور النساء کا، اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آگے جب آپ نکالیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی۔ آگے آپ نے نور النساء کی بھی نکالنی ہے، عبارت اور ترکیب، اور آگے پھر ہدایت النحو شروع کریں گے، اس کی بھی آپ کو نکالنی پڑے گی، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے یاد کریں۔ وَيَسْتَحِبُّ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ وَالْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي الصَّيْفِ، اور مستحب ہے اسفار ٹھنڈا کر کے پڑھنا، سفید کر کے پڑھنا، بالفجر فجر کو سفید کر کے پڑھنا، یعنی کہ فجر کو خوب روشن کر کے پڑھنا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے، حدیث پاک میں آیا ہوا ہے فجر کو سفید کر کے پڑھنے سے زیادہ ثواب، یعنی کہ جب سفید ہو جائے، روشن ہو جائے، یہ نہیں کہ سورج نکل آئے، روشن ہو جائے تب پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے۔ والابراد بالظہر فی الصیف، اور ٹھنڈا کر کے پڑھنا، بالظہر ظہر کو، فی الصیف گرمیوں میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا، یعنی کہ لیٹ پڑھنا جب ٹھنڈا کا آ جائے۔ گرمی میں بہت گرمی ہوتی ہے نا ظہر کے ٹائم، تو جب تھوڑی گرمی ڈھل جائے، ایک سایہ چلا جائے، اس کے بعد پڑھی جائے، یہ مستحب ہے۔ وَتَعْجِيلُهُ فِي الشِّتَاءِ إِلَّا فِي يَوْمِ غَيْمٍ، اور اس کو جلدی پڑھنا، فی الشتاء سردیوں میں ظہر کو جلدی پڑھنا مستحب ہے، الا فی یوم، مگر بادلوں کے دن میں، بس مؤخر کرے اس میں، یعنی کہ ویسے تو سردیوں میں جلدی پڑے گا، ہاں اگر بادل کے دن ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ لیٹ پڑے گا۔ کیوں لیٹ پڑے گا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اگر وہ جلدی پڑھ لے تو ابھی ٹائم ہی شروع نہ ہوا ہو، اس نے نماز پڑھ لی تو نماز ہوگی نہیں، اسی وجہ سے پڑے گا لیٹ کر کے۔ پہلے دور میں ٹائم نہیں ہوتے تھے اس طرح، تو سورج کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے ہی سب ٹائم کا پتہ چلتا، تو اس وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب تو ٹائم آ گیا، سہولتیں آ گئی۔ وتأخیر العصر ما لم تتغیر الشمس وتعجیلہ فی یوم الغیم، اور مؤخر کرے عصر کو جب تک نہ تبدیل ہو جائے رنگ سورج کا، عصر کو مؤخر کر کے پڑھنا مستحب ہے جب تک رنگ تبدیل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کیا ہو جائے؟ جب تک رنگ تبدیل نہ ہو جائے، یعنی کہ رنگ تھوڑا سا تبدیل ہو، یہ نہیں ہے کہ سورج کا رنگ زرد ہو جانے پر مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، سورج کا رنگ زرد ہونے سے پہلے پڑھ لے، زرد ہونے کے بعد مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے تب پڑھے گا، نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز کراہت کے ساتھ ہوگی، ہو تو جائے گی لیکن جائز نہیں ہے مؤخر کرنا، مکروہ ہے مؤخر کرنا، ٹھیک ہے، زرد ہونے سے پہلے پڑھے لیکن مؤخر کرے۔ وتعجیلہ فی یوم الغیم، اور اس کو جلدی پڑھے بادلوں کے دن، جب بادل ہو تو پھر کیا کرے؟ جلدی پڑھے، احتیاط کے طور پر، یہ نہیں ہے کہ ٹائم چلا جائے بادل کا پتہ نہ چلے، اور اس جلدی کرے مغرب میں، مگر بادلوں کے دن میں، پس مؤخر کرے اس میں، یعنی کہ مغرب کو جلدی پڑھنا مستحب ہے، بادل کے دن ہو تو پھر اس کو مؤخر کرے گا، کیونکہ اگر بادل کے دن میں جلدی پڑھ لے گا تو پتہ نہیں چلے گا، ٹائم سے پہلے پڑھ لے گا، اسی وجہ سے۔ وتأخیر العشاء، اور مؤخر کرے عشاء کو، الی ثلث اللیل، رات کے تہائی حصے میں، رات کے 3 حصے کریں تو تیسرے حصے میں جا کے عشاء کو پڑھنا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وتعجیلہ فی الغیم، اور اس کو جلدی پڑھنا بادلوں میں، بادل کے دن میں جلدی پڑھنا مستحب ہے۔ وتأخیر الوتر الی آخر اللیل، اور مؤخر کرے وتر کو رات کے آخر تک، رات کے آخری پہر میں وتر پڑھنا یہ مستحب ہے، لمن، اس شخص کے لیے جس کو یقین ہو انتباہ اٹھنے کا، جس کو یقین ہو کہ میں اٹھ سکتا ہوں تو پھر اس کو رات کے آخری حصے میں پڑھنی چاہیے، جس کو یقین ہو کہ میں اٹھ نہیں سکتا اس کو جلدی ہی پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ اور آگے آپ نکالیں نصاب المنطق کا وجہ تسمیہ، منطق کی وجہ تسمیہ، منطق مصدر میمی ہے جس کا
معنی ہے گفتگو کرنا، اس کا معنی ہے گفتگو کرنا، کیونکہ یہ علم ظاہری اور باطنی نطق میں نکھار پیدا کرتا ہے، خوبصورتی پیدا کرتا ہے، اس لیے اسے منطق کہتے ہیں، اس لیے اسے منطق کہتے ہیں۔ نطق ظاہری یعنی تکلم میں نکھار سے مراد یہ ہے کہ علم کا جاننے والا دوسروں کے مقابلے میں اچھے انداز سے گفتگو کر سکے، اور نطق باطنی ادراک میں نکھار سے مراد یہ ہے کہ علم کا جاننے والا اشیاء کی حقیقتوں کو یعنی فصول، انواع وغیرہ سے واقف ہو جائے۔ منطق کا لغوی معنی کیا ہے؟ گفتگو کرنا، گفتگو کرنا۔ کیونکہ علم ظاہری اور باطنی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یہ علم ظاہری اور باطنی میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ظاہری، نطق ظاہری یعنی کہ جو بندہ اس علم کو جان جاتا ہے وہ دوسرے بندوں کے مقابلے میں اچھے انداز سے گفتگو کرتا ہے، خوبصورت انداز سے گفتگو کرتا ہے ظاہری طور پر۔ اور نطق باطنی کہتے ہیں کہ جو بندہ اس علم کو جان جاتا ہے وہ اشیاء کی حقیقتوں کو جان جاتا ہے، بھائی اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، اس کا نام علم میزان بھی ہے، یعنی کہ ترازو بھی ہے، علم میزان بھی۔ کیونکہ یہ علم، اس علم کے ذریعے عقل صحیح اور غلط فکروں میں موازنہ کرتی ہے، تولتی ہے، کیا کرتی ہے؟ تولتی ہے، موازنہ کرتی ہے۔ اسی طرح اس علم کو علم عالی بھی کہتے ہیں، کیا؟ علم عالی بھی۔ کیونکہ یہ دوسرے علموں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، دوسرے علموں کے حاصل کرنے کا ذریعہ، یعنی کہ بہت سارے علم ہیں۔ اگر بندے کو یہ منطق آتی ہے تو بڑے علم میں اس کو مہارت حاصل ہوتی ہے، اس کے ذریعے دوسرے علموں کو بھی وہ اچھی طرح سے بیان کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے علم اور اس کی اقسام۔ علم کی تعریف۔ علم کا لغوی معنی جاننا ہے اور اصطلاحی معنی حصول صورت الشیء فی العقل، یعنی کہ کسی شے کی صورت عقل میں آ جائے، اس کو علم کہتے ہیں۔ کسی شے کی صورت عقل میں آ جائے، میں مفہوم کے اعتبار سے پڑھاتا ہوں اور آپ اسی طرح ہی یاد کریں اور پیچھے سے ضرور پڑھتے جایا کریں، ٹھیک ہے نا، ہر روز۔ یعنی کہ آج یہ آپ سبق پڑھ رہے ہیں نا، تو رات کو جب سبق یہ یاد کرنے لگا، اس سبق کو یاد کرنے سے پہلے پیچھے والا سبق آپ نے دہرانا ہے، یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مفہومی اعتبار سے یاد کرنا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت علامہ مولانا امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرحمن نے علم کی تعریف یوں بیان کیا: علم وہ نور ہے کہ جو شے اس کے دائرے میں آ گئی منکشف ہو گئی، یعنی کہ ظاہر ہو گئی، اور جس سے متعلق ہوگا اس کی صورت ہمارے ذہن میں مرتسم ہو گئی، یعنی کہ نقش ہو گئی۔ یعنی کہ کوئی چیز بھی ہمیں، جس طرح کے یہ کتاب دیکھیں، نصاب المنطق کتاب ہے نا، جب ہم نے اس کو دیکھا تو اس کی شکل ہمارے ذہن میں آ جائے، ہمارے ذہن میں آ جائے۔ جب ذہن میں آ گئی اس کی شکل، اب ہم 200 سال کے بعد بھی دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ وہ نصاب المنطق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمیں اس کا پتہ ہوگا اس کے اندر کیا چیز ہے، جب ہم اس کتاب کو دیکھیں گے جو اس میں اندر ہوگی اس کا ہمیں پتہ چل جائے گا، یہ اس طرح اس طرح اس طرح، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم۔ آگے پھر علم کی اقسام۔ علم کی دو قسمیں، تصور اور تصدیق۔ تصور وہ علم ہے جس میں حکم نہ پایا جائے، جیسے صرف زید کا علم، صرف زید کا علم، اس کو تصور کہتے ہیں، زید کا تصور کر لینا، اس کو تصور کہتے ہیں۔ تصدیق وہ علم جس میں حکم پایا جائے، جیسے زید کھڑا ہے، زید کھڑا نہیں ہے، یہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اس کو تصدیق کہتے ہیں، یعنی کہ حکم بھی پایا جائے۔ اب پہلے تھا زید زید زید، صرف حکم نہیں ہے، جب حکم لگا ہے زید کھڑا ہے زید نہیں کھڑا تو اس کو تصدیق کہیں گے۔ آگے پھر حکم کی تعریف۔ نسبت امر الی امر آخر ایجابا او سلبا، ایک شے کی دوسری شے کی طرف نسبت کرنا ایجابا اور سلبا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکم کہتے ہیں۔ ایک شے کی دوسری چیز کی طرف نسبت کرنا، اس کو ایجابا اور سلبا کہتے ہیں، نسبت ایجابی ہو یا سلبی ہو۔ جیسے زید عاقل، زید کھڑا ہے، زید عاقل ہے، اب یہ موجبہ ہے، ایجابی ہے، اور زید لیس بعاقل، زید نہیں عاقل۔ ایجابی کہتے ہیں کہ ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کیا جائے، یعنی کہ ہاں ہو وہ ایجاب ہوگا اور جہاں پر نہ ہو سلب ہوگا۔ اور سلب کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے نفی کی جائے، ٹھیک ہے۔ آگے مثالوں سے، جیسے زید کھڑا ہے، اس مثال میں کھڑے ہونے کو زید کے لیے ثابت کیا گیا ہے تو یہ کیا ہے؟ موجبہ ہے۔ اور
زید کھڑا نہیں ہے، اس مثال میں کھڑے ہونے کی زید سے نفی کی گئی ہے، یہ سالبہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وضاحت، صرف زید کا علم آ جائے یہ تصور ہے، اور جب اس کی طرف کھڑے ہونے یا نہ ہونے کی نسبت کی جائے، جیسے زید کھڑا ہے یا زید کھڑا نہیں ہے، تو اسے تصدیق کہیں گے، اسے کیا کہیں گے؟ تصدیق کہیں گے۔ نیز زید اور قیام کے درمیان جو نسبت یعنی کہ تعلق ہے، یعنی کہ زید کھڑا ہے اور نہیں، اس کو حکم کہتے ہیں۔ زید اکیلا یہ تصور ہے، اب جب حکم لگائیں گے کھڑا ہے نہیں کھڑا، تو اب ہے اور نہیں اس کو کیا کہیں گے؟ حکم کہیں گے۔ اس انداز سے ہی آپ نے یاد کرنی ہے، اور محنت کر کے جس طرح میں پڑھاتا ہوں اسی طرح ہی آپ یاد کرنے کی کوشش کیا کریں، اور محنت کر کے آپ پڑھا کریں اور سمجھ کر پڑھا کریں، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے پڑھا کریں، ٹھیک ہے، پڑھا سنا